اسی مہینے کے اندر مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کا وصال بھی ہے۔ تو ان لوگوں نے حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی زندگی کے اندر مسلک کا بڑا کام کیا۔ ان کی زندگی صرف اور صرف وقف کر دی تھی، اس لیے کبھی فتاوی دے رہے ہیں، کبھی لوگوں کو مسائل سمجھا رہے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ لیکن رب العالمین نے انہیں اپنی بچپن کے اندر ہی بڑا علم سے نواز دیا تھا۔ آپ کے پاس بڑا علم تھا۔ کن کن لوگوں کو جو ہے نا رب العالمین اپنے خداداد یعنی علم عطا کر دیتا ہے، بعض دفعہ لوگوں کو پڑھنے سے آتا ہے اور بعض دفعہ میرا رب ان کو علم عطا کر دیتا ہے۔ تو حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو رب نے بڑا علم دیا تھا، یہاں تک کہ 50 علم جو تھے آپ کے پاس تھے، 50 علوم پر آپ کو عبور حاصل تھا۔ یعنی دیکھو 50 علم، علیحدہ علیحدہ علم، اور پورے علم ان کو تھے۔ ایک بات نہیں، 4 لفظ نہیں یاد کیے، عربی کا پورا علم تھا، فارسی کا پورا علم تھا، منطق کا، جتنی بھی جو ہے نا 50 علم آپ کے پاس تھے اور آپ کو مکمل آتے تھے علم۔ رب کو آپ نے اتنا علم دیا تھا، اور آپ نے اپنے والد سے پڑھا تو 13 برس 10 ماہ کے جو ہے نا عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ جاری کیا۔ پہلا فتویٰ آپ نے 13 سال 10 عمر میں جو ہے نا فتویٰ جاری کیا۔ تو آپ کے والد نے جب دیکھا تو آپ کے والد نے صحیح پایا۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کا جو فتویٰ تھا آپ کے والد نے پڑھا تو وہ بھی خوش ہو گئے، کیونکہ امام احمد رضا خان کا سمجھانے کا طریقہ، حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کا جو سمجھانے کا طریقہ ہوتا تھا وہ بڑا کمال کا ہوتا تھا۔ دیکھو نا، بعض دفعہ آدمی کو علم سے سمجھانا پڑتا ہے، کوئی علمی شخص ہو تو اس کو علم کے ساتھ سمجھانا پڑتا ہے، اور کوئی اور ہو تو پھر اسے دلیل کے ساتھ سمجھانا پڑتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کوئی مثال دے کر جو ہے سمجھایا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو عقلی دلیل دے کر سمجھایا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا آدمی کے پاس ایک ہنر ہوتا ہے کہ آدمی اگلے آدمی کو سمجھ کر اس کو جواب دے کہ اس کو کون سی بات صحیح سمجھ آئے گی۔ جس کے پاس علم نہیں ہے آپ اس کو علمی گفتگو کرتے رہیں گے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ جو دلیل کے ساتھ سمجھنے والا ہے اسے دلیل کے ساتھ سمجھاتے تھے، جو مثال کے ساتھ سمجھنے والا ہوتا اسے مثال کے ساتھ سمجھاتے، اور جو علم کے ساتھ سمجھنے والا ہوتا اسے علم کے ساتھ سمجھاتے، ایسا سمجھاتے، اتنا پیارا سمجھاتے کہ ان کے ذہن کے اندر بات آ بھی جاتی اور مان بھی جاتے کہ واقعتاً یہ مسئلہ اسی طرح ہے۔ رب العالمین نے آپ کو بڑا ہی علم دیا تھا، بڑا ہی علم سے نوازا تھا، تب ہی تو انہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اعلیٰ آدمی ایسے نہیں بنتا، آدمی ایسے نہیں بنتا اعلیٰ، لوگوں اعلیٰ بننے کے لیے اعلیٰ کام کرنا پڑتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس لیے اس طرح نہیں بنے، انہوں نے اپنے تقوی کے اندر اپنے آپ کو جو ہے اعلیٰ بنایا، پرہیزگاری کے اندر اپنے آپ کو اعلیٰ بنایا، مسلک کے اندر اپنے آپ کو اعلیٰ بنایا، بتایا کہ دنیا والوں مسلک کیا ہے۔ یہ انہی کا صدقہ ہے کہ ہم بریلوی جو کہتے ہیں، یہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فیض ہے کہ انہوں نے مسلک کے اوپر ایسے کام کیا، اتنا کام کیا کہ لوگوں کہ ہم جب ان کے تذکرے سنتے ہیں، فتاوی رضویہ کو دیکھ لو 32 جلدوں کے اندر اتنا بڑا فتاوی ہے، اور آپ دیکھ لو کنز الایمان جو ترجمہ آپ نے لکھا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے حضور کی امت پہ، ایسا ادب والا ترجمہ کیا ہے۔ لوگوں یقین مانیے کہ الفاظ ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ امام احمد رضا خان جو الفاظ کے اندر اتنا ادب کرتے ہیں، ترجمے کے اندر جو الفاظ آپ نے پیش کیے ہیں اس کے اندر وہ اتنا ادب کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی جو ہیں وہ حضور کا کتنا ادب کرتے ہوں گے، اور ان کی زبان کے اندر کتنا ادب ہوگا جو لفظوں کے اندر اتنا ادب ہے۔ تو قرآن مجید جو آپ نے کنز الایمان کا ترجمہ کیا وہ بہت ہی پیارا اور بڑا ہی ادب اور بڑا ہی جو ہے خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے ترجمہ کیا۔ دعا کہ اللہ کریم امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے صدقے سے ہمیں بھی جو ہے مسلک کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔